جب بھی ہم کسی قسم کا مشقت والا کام کرتے ہیں، چاہے وہ وزن اٹھانا ہو، دوڑ لگانا ہو یا کسی بھی قسم کی ورزش ہو، یا اس کے علاوہ سارا دن مختلف ایکٹیویٹیز میں مصروف رہنے سے ہم تھکاوٹ کا شکار ہو جاتے ہیں۔ پھر اپنی قوت بحال کرنے کے لیے ہم اپنے مسلز کو، اپنے جسم کو آرام دیتے ہیں، ایون کہ ہماری آنکھیں اور دماغ بھی زیادہ کام کرنے کے بعد تھوڑا ریسٹ مانگتے ہیں۔ لیکن یہ ہماری پوری زندگی بغیر کسی ناغے اور ریسٹ کے نان سٹاپ کام کرتا ہے۔ ہمارے دل کا بنیادی کام جسم کے ہر سیل کو نیوٹرینٹس اور آکسیجن پہنچانا ہوتا ہے۔ اس کے لیے دل ایک دن میں تقریباً 1,00,000 مرتبہ دھڑکتا ہے اور 7,000 لیٹر خون روزانہ پمپ کرتا ہے، اور یہ ایسا ہماری زندگی کے ہر دن بغیر رکے اور بغیر کسی چھٹی کے کرتا ہے۔ جب ہم سوئے ہوئے ہوتے ہیں تو ہمارے جسم کے اکثر مسلز ریسٹ کی حالت میں ہوتے ہیں، لیکن دل اس وقت بھی اپنا کام جاری رکھے ہوئے ہوتا ہے۔ تو اب یہاں یہ سوال پیدا ہوتا ہے کہ جسم کے باقی مسلز کی طرح دل کیوں نہیں تھکتا؟ اسے ریسٹ کی ضرورت کیوں نہیں پڑتی؟ سب سے پہلے یہ کہ ہمارا جسم 3 اقسام کے مسلز یا پٹھوں سے بنا ہوا ہے: اسکیلیٹل مسلز، اسموتھ مسلز اور کارڈیک مسلز۔ یہاں ہمارا فوکس ان 2 قسم کے مسلز پہ رہے گا۔ جسم کے وہ تمام مسلز جو ہڈیوں کے ساتھ اٹیچ ہیں اسکیلیٹل مسلز کہلاتے ہیں، جیسے بائسیپس، ٹرائسیپس اور پنڈلیوں کے مسلز وغیرہ۔ اور جن پٹھوں سے ہمارا دل بنا ہوا ہے انہیں کارڈیک مسلز کہا جاتا ہے۔ ہمارے جسم میں سب سے زیادہ تعداد اسکیلیٹل مسلز کی ہے، اور کوئی سخت کام کرنے پر یہی مسلز تھکاوٹ کا شکار ہوتے ہیں۔ آئیے اب دیکھتے ہیں کیسے۔ تمام زندہ سیلز یا خلیوں کی طرح مسلز کے خلیوں کو بھی کام کرنے کے لیے انرجی کی ضرورت ہوتی ہے۔ ہر سیل کے اندر ایک آرگنیلی ہوتی ہے جسے مائٹوکونڈریا یا سیل کا پاور ہاؤس کہا جاتا ہے۔ سیل اپنی توانائی یہاں بناتا ہے اور پھر یہ توانائی ایک مالیکیول میں سٹور کر دیتا ہے جسے ATP کہا جاتا ہے۔ مزید یہ کہ سیل زیادہ تر اپنی یہ توانائی یعنی ATP گلوکوز سے بناتا ہے، اور اگر سیل گلوکوز سے اپنی توانائی بناتے ہوئے آکسیجن کا استعمال کرے تو اس عمل کو ایروبک ریسپائریشن کہا جاتا ہے۔ اسی ایروبک ریسپائریشن کے لیے دل آکسیجن والا خون تمام خلیوں تک پہنچاتا ہے، اور دوسری طرف اگر سیل اپنی انرجی بناتے ہوئے آکسیجن کا استعمال نہ کرے تو اس عمل کو این ایروبک ریسپائریشن کہتے ہیں۔ ایروبک ریسپائریشن میں سیل کو بہت زیادہ انرجی حاصل ہوتی ہے، تقریباً 36 ATPs، جبکہ این ایروبک ریسپائریشن میں بہت کم انرجی حاصل ہوتی ہے، صرف 2 ATPs۔ عام طور پہ عام حالات میں سیل ایروبک ریسپائریشن کے ذریعے ہی اپنی توانائی بناتا ہے، لیکن جب ہم اپنے مسل سے کوئی سخت کام لیتے ہیں تو ان مسلز کی توانائی کی ضرورت بڑھ جاتی ہے، انہیں پہلے سے زیادہ انرجی چاہیے ہوتی ہے، لیکن خون اتنی تیزی سے ان خلیوں کو آکسیجن کی فراہمی نہیں کر پاتا، چنانچہ خلی آکسیجن کے بغیر ہی انرجی بنانے لگتے ہیں، یعنی این ایروبک ریسپائریشن کے ذریعے۔ اس کے نتیجے میں لیکٹک ایسڈ بنتا ہے اور مسلز میں اکٹھا ہو جاتا ہے۔ یہی لیکٹک ایسڈ مسلز میں تھکاوٹ کا سبب بنتا ہے۔ اس کے بعد جب ہم نارمل حالت میں آتے ہیں، آرام کرتے ہیں، تو یہ لیکٹک ایسڈ پٹھوں سے ہمارے جگر میں منتقل ہو جاتا ہے، جہاں اسے گلوکوز میں بدل دیا جاتا ہے، اور نتیجتاً ہماری تھکان دور ہو جاتی ہے۔ تو یہ ہے ہمارے اسکیلیٹل مسلز میں تھکاوٹ کے پیچھے کی سائنس۔ لیکن دل کے مسلز کیوں نہیں تھکتے؟ دل کے کارڈیک مسلز کے نہ تھکنے کی کچھ وجوہات ہیں۔ سب سے پہلی تو یہ کہ دل کے مسلز میں اسکیلیٹل مسلز کی نسبت 35% زیادہ مائٹوکونڈریا ہوتے ہیں۔ زیادہ مائٹوکونڈریا کا مطلب ہے کہ دل کے پٹھوں میں اسکیلیٹل مسلز کی نسبت زیادہ انرجی بنتی ہے۔ دوسری وجہ یہ کہ دل کو خون کی اچھی خاصی سپلائی ملتی ہے، اس کا مطلب ہے کہ اسے آکسیجن بھی زیادہ ملتی ہے، اس کی وجہ سے یہاں زیادہ تر ایروبک ریسپائریشن ہی ہوتی ہے اور لیکٹک ایسڈ نہیں بنتا، اور اگر کبھی بنتا بھی ہے تو اسے فوراً پائرویٹ میں بدل دیا جاتا ہے۔ پائرویٹ وہ کیمیکل ہے جس سے لیکٹک ایسڈ بنا تھا۔ اس کام کے لیے کارڈیک مسلز کے پاس اسپیشل انزائمز، آئسو انزائمز ہوتے ہیں۔ تو انہی وجوہات کی بنا پر، یعنی دل کے مسلز میں مائٹوکونڈریا کی زیادہ تعداد اور دل کو آکسیجن کی بہترین سپلائی کی وجہ سے دل کے پٹھوں میں تھکاوٹ نہیں ہوتی۔